خرم شیر زمان صاحب، آپ کیوں سندھ حکومت تو بڑا واضح موقف ہے ان کا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں خطرہ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ پہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن آپ کیوں زور دے رہے ہیں کہ سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کھلنی چاہیے؟ اچھا سر، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب یہ ایس او پیز کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ایس او پیز کے اوپر عمل نہیں کرا سکیں گے؟ سب سے پہلی بات تو محمد صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم سندھ کے اندر صرف اگر کراچی شہر کی بات کریں تو پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس تو بسیز ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں کراچی جیسے شہر کو اندازاً 27,000 بسیز کی ضرورت ہے آبادی کے حساب سے، اور اس وقت موجودہ شہر کے اندر اندازاً کوئی 3,500 سے 4,000 بسیز ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 10 سال کے اندر صرف 10 بسیز نکالی تھی، وہ بھی پرائیویٹ فرم کی تھی، جو کہ وہ بھی بند ہو چکی ہیں۔ ہم تو فی الحال موجودہ حالات کے اندر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں جو بھی آپ کا یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے خرم شیر صاحب، اس کے اندر اس کو فوری طور پہ زمان صاحب یہ تو ایک الگ قسم کا مسئلہ ہے۔ ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ سندھ حکومت اپنی دانش میں یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ٹرانسپورٹ نہیں چلانی چاہیے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلانی چاہیے۔ سر جی دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ کیا کریں، ایک طرف پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بے روزگاری کا جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے، ایک طرف ہم یہاں پہ کراچی میں بیٹھ کے روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹس کھولیں۔ اب وہ جو مزدور ہیں، وہ جو سیلز مین ہیں، وہ اپنی منزلوں تک پہنچیں گے کس طریقے سے، کس طرح ان دکانوں پر پہنچیں گے، کس طرح جا کے وہ مزدوری کریں گے، وہ اپنے معاملات چلائیں گے کس طرح؟ سندھ کی حکومت کا بھی خرم شیر زمان صاحب، آپ کیا تو آرگومنٹ سارا توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے ٹرانسپورٹ کے منسٹر نے سندھ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے ہونے تھے، کوارڈینیشن کے سامنے آنا تھا، ایس او پی بننے تھے، اب کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس تمام اختیارات ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے سر جتنی بھی اپنی تقریر کی ہیں، جتنی بھی ان کی پریس کانفرنس ہیں، عوام سے انہوں نے تو یہ ہمیشہ اپنے فیصلوں کے بعد یہ شاہ صاحب ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے دیں، پھر میں آپ کی باری آئے گی نا، شاہ صاحب ذرا ایکسپلین کرنے دیں، آپ کی باری آئے گی، اب جواب دیجیے گا شاہ صاحب جی، جلدی سے شاہ صاحب جواب دیں۔ اچھا سر، گزارش یہ ہے گزارش بولیں بھائی بولیں، ناراض نہ کیا جائے۔ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے پاس تمام اختیارات ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے بار بار بولا ہے کہ صوبے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں۔ کیا لاک ڈاؤن آپ نے پرائم منسٹر سے پوچھ کے کیا تھا؟ آپ نے تو خود اویس شاہ صاحب 2 دن پہلے کہا تھا کہ ہم ٹرینیں نہیں چلنے دیں گے۔ لہٰذا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ صوبے سندھ کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ نے صوبے سندھ میں لوگوں کو کس طرح ڈیلیور کرنا ہے۔ کراچی سے لوگ خیرپور کس طرح جائیں گے، کراچی سے لوگ لاڑکانہ کس طرح جائیں گے، لاڑکانہ والے میرپور خاص کس طرح آئیں گے، یہ وزیر اعظم صاحب نے فیصلے نہیں کرنے، آپ نے اپنے فیصلے خود کرنے۔ 22 دن لگائے آپ نے کراچی شہر کو کھولنے کے لیے، ایس او پیز بنانے کے لیے۔ آج جب چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم شاپنگ مالز کھولیں گے۔ خدا را آپ نے اپنے فیصلے کرنے ہیں، آپ نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے۔ میں نے آج اس پریس کانفرنس میں کہا میرے گھر کا ڈرائیور موہت صاحب وہ 4,000 روپے پے کر کے گیا، ایک گاڑی میں 4 لوگ بیٹھ کر گئے، اپنے گاؤں گیا، وہ 4,000 روپے پے کر کے گئے اور یہاں سے تنخواہ 20 یا 22,000 روپے میرے سے لے کے گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیا وہ لوگ رک رہے ہیں؟ میرے گھر میں میرے شوہر نے بھی جانا ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری منسٹر صاحب کو ریسپونڈ کرنے دیجیے۔ شاہ صاحب، خرم شیر زمان صاحب، آپ نے ہمیں یہ بتایا ان دی اوپننگ آف یور ڈسکشن کہ چونکہ سندھ کی حکومت کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ ہے نہیں، بسیں ہیں نہیں، اس لیے یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، ایس او پیز کا جھگڑا ہے۔ اب جب ہم ٹرانسپورٹ فیڈریشن کو سنتے ہیں، اونرز فیڈریشن کو، وہ کہتے ہیں کہ صوبوں کے ایس او پیز ہی مختلف ہیں، کوئی اتفاق نہیں ہے، پنجاب کے ایس او پی الگ ہیں، خیبر پختونخوا کے الگ ہیں، سینٹر کے الگ ہیں، بس موٹر وے پہ چڑھتی ہے، مختلف قوانین اس پہ نافذ ہو جاتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اچھا سر دیکھیں، یہ جو سب سے پہلے جو قوانین کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے پنجاب کے حساب سے کہ پنجاب اور وفاق میں اور کے پی کے میں الگ ہیں، وہ بات تو میں ان کی بالکل سیکنڈ کرتا ہوں۔ وفاق کو اس بات کو دیکھنا چاہیے، اور پنجاب کے پی میں اور وفاق کے ایس او پیز بالکل سیم ہونے چاہیے، بات ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات موہت صاحب جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ذرا پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ صوبے سندھ کے اندر جو ٹرانسپورٹ کا حال ہے وہ اتنا ہی تباہ ہے جتنا تعلیم اور صحت کا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ 27,000 بسز اندازاً کم سے کم ہونی چاہیے، موجودہ زیادہ سے زیادہ 3.5 یا 4,000 ہیں، تو ہم تو ان سے یہ گزارش کر رہے ہیں، آپ کو تو ویسے ہی بہت برا حال ہے، آپ کم سے کم جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے جیسے کہ سویل ہے، جیسے کہ ایئر لفٹ ہے، کریم ہے، اوبر ہے، کم سے کم اس کو کھولیں، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹر سٹی بسز ہیں ان کو خدا را کھولیں،
کیونکہ دیکھیں جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ان کی بسز کی تعداد بہت کم ہے شہر کے حساب سے، تو جب یہ ایس او پی سیٹ کریں گے نا موہت صاحب، تو ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ لوگ تو ظاہر ہے کہ ٹریول کر ہی نہیں سکیں گے، لیکن جو اویلیبل ہے کم سے کم اس کو تو کھولا ہی جائے. لیکن زیادہ زور جو میرا اس وقت ہے موہت صاحب وہ یہ ہے کہ انٹر سٹی کم سے کم فوری طور پہ کھولا جائے. منسٹر صاحب، شیر زمان صاحب، مانا کہ آپ تو سندھ میں بیٹھے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے پنجاب الگ فیڈریشن الگ، لیکن بہرحال آپ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہے، پنجاب گورنمنٹ آپ کی ہے، کے پی آپ کی ہے. یہ اتنے احمقانہ ایس او پی جو بن گئے ہیں، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ نہیں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ بات فرما رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایسا پاسبل نہیں کہ اگر کوئی بات غلط ہو تو میں کہوں ٹھیک ہے. ان کی بات بہت مناسب ہے، اور موجودہ حالات کے اندر اگر ٹول ٹیکس جو ہوتا ہے اگر اس کو ویو کر دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں، اور کر بھی دینا چاہیے. میرے خیال سے میں اس کے اوپر بات کروں گا چیف منسٹر صاحب سے، پنجاب میں بھی کروں گا اور کے پی میں بھی کروں گا. اس کے علاوہ یہ جو ویدر کا ریزن ہے میرے خیال سے کہ کے پی کے اندر ایئر کنڈیشن الاؤڈ نہیں ہے یا پنجاب میں الاؤڈ ہے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ کم سے کم پنجاب میں تو آپ کی ٹرانسپورٹ تو ہے، ہم یہ بحث کر سکتے ہیں کہ ایس او پیز ایسے ہوں یا نہ ہوں. یہاں پہ تو یہ رونا ہے کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے. سو میرا زور یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی سندھ کے اندر فوری طور پہ کھولا جائے، اور ہمارے پنجاب والے کے پی والے جو ایس او پیز کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی ضرور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اگر دیکھوں کہ میری پارٹی پی ٹی آئی ہے اور اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو میں بولوں کہ نہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہے. یہی بات میں اویس شاہ صاحب کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بڑے مسائل ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہم نے مل کے کرنا ہے. تنقید کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی مقصد سے تنقید کر رہے ہیں، آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. ہم صوبے سندھ کے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں ختم ہوں، ان کے مسائل حل ہوں، ان کو ہسپتالوں میں علاج ملے، اسکولوں میں تعلیم ملے، روڈوں پہ ٹرانسپورٹ ملے. جب نہیں ملتا تو مجبور ہو گیا سب باتیں. پاکستان کے میڈیا پہ ایک عام الزام ہے ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہ لوگ اپنی اپنی بات سخت کر کے چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی کنسنسس نہیں ہوتا، کبھی کوئی سولوشن نہیں نکلتا، کبھی کوئی سجیشنز نہیں آتی. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پارٹ میں آپ اپنی کنکریٹ سجیشنز دے دیں کہ آپ کی ہم ٹرانسپورٹ چلانا چاہتی ہے حکومت، ایس او پیز کا مسئلہ ہے اور چیزوں کا ہے، آپ کی سجیشنز ہیں کیا؟ یہ دے دے ذرا ہمیں. اچھا سر دیکھیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس بات کو آج ہم کلیئر کر لیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے سندھ کے جتنے معاملات ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سندھ حکومت کی ہے. اسی طریقے سے پنجاب کا بھی وفاق کے سامنے اس طرح آپ نے دیکھا پنجاب کو روتے ہوئے کہ ایسا کر دیں یا ویسا کر دیں. پنجاب کی جو ذمہ داری پنجاب پوری کرے گا، کے پی بھی کرے گا. ہماری جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ خدارہ جتنی بھی آپ کی ٹرانسپورٹ ہے جو آپ نے ایس او پی سیٹ کرنی ہے اس کو فوری طور پر آپ سیٹ کر دیجئے. جو آپ کی پرائیویٹ جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے اس کو فوری طور پہ کھول دیجئے. پنجاب گورنمنٹ کو بتا دیں کہ جب سندھ کا بارڈر کراس ہوگا تو اس سے پہلے ایس او پیز ہیں ان کو بتا دیجئے پنجاب کے اندر جا رہی ہے تو وہاں پہ کیا ایس او پیز ہیں. اگر ویدر کی وجہ سے لیٹ سے کہ کے پی کے اندر ایئر کنڈیشن نہیں چلے گا تو بند کر دیں ایئر کنڈیشن. لیکن خدارہ پلیز کوئی راستہ نکالیں کہ کسی راستے کے ذریعے عوام کو ریلیف مل جائے. آپ ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹرانسپورٹ کس طرح چلانی ہے. میں اس فیلڈ کے اندر اسپیشلائز نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میری عوام پریشان ہے. میری عوام صوبے سندھ کے اندر چھتوں کے اوپر چڑھ کے جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے، ٹوٹی پھوٹی برسوں میں جاتی ہے، ٹوٹے پھوٹے رکشوں میں جاتی ہے، یہاں پہ گھنٹوں گھنٹوں کھڑی رہتی ہے اور اس کو بسز نہیں ملتی. اللہ کا شکر ہے کچھ ایسی پرائیویٹ فرمز آ گئی جس کی وجہ سے کچھ ریلیف آ گیا ہے. کچھ بھی طریقہ نکالیں خدارہ. دیکھیں اس وقت تو مقابلہ چل رہا ہے نا موہت صاحب کہ عوام بے روزگاری سے مر جائے گی زیادہ یا اس کووڈ سے مر جائے گی. میرے پاس موہت صاحب ایک ڈیٹا پڑا ہے، میں آپ کو بتاؤں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سنیے گا. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر سر 20 مارچ کو جو ہے لاک ڈاؤن لگا تھا اور اس کو ایز کرنا انہوں نے شروع کیا 15 مئی کو، اور جس دن ایز کرنا شروع کیا اس دن 82,119 ڈیتھس تھیں. اس کا کمپیریزن اگر پاکستان سے کریں سر تو جس دن لاک ڈاؤن لگا ہے اس دن ہمارے یہاں جو ڈیتھس تھیں وہ 6 تھیں، اور جب ہم نے ایز کرنا شروع کیا تو 618 ڈیتھس ہیں. یہ سر اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم بڑے شکر گزار ہیں خدا کے کہ ہمارے حالات اتنے خراب نہیں ہیں. لیکن اب تو 900 سے زیادہ اس طرف مت دھکیلیں سر کہ جس کی وجہ سے ہاں سر ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو پھر بھی اس طرف نہ دھکیلیں کہ خدا نہ خواستہ ہم اس ٹراما سے مرنا شروع ہو جائیں. ایک لوگوں کو ایک دماغی طور پہ لوگ بیمار ہو گئے سر، مریض ہو گئے. آپ کو میں بتاؤں اتنی پریشانی ہے کہ کسی کو انفیکشن بھی ہو جاتا ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا. ہاسپٹل میں جاتے ہیں لوگ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں ڈاکٹرز دیکھیں کہ اس کو بھی کووڈ ہے. بہت برے حالات ہیں سر. ہم تو گراؤنڈ پہ نا، ہم سے زیادہ آپ کو پتا ہے موہت صاحب، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ سارے دن رپورٹنگ کر رہے ہیں. آپ زمان صاحب یہ ایک آرگومنٹ بہت ہے کہ امریکہ میں بھی میں پڑھ رہا تھا مسلسل کہ ہر اس اسٹیٹ میں وہاں پر جو ڈیزیز کنٹرول سینٹر ہے اٹلانٹا کا، اس نے کچھ پرنسپلز بنائے ہیں. اسی وجہ سے نیو یارک نہیں کھل رہا کیونکہ اگر جب تک آپ کا ریٹ نیچے نہیں آتا اتنی دیر تک ریاست کو کھولا نہیں جاتا. اس پہ کیا جواب ہے آپ کا؟
نہیں سر دیکھیں بات بالکل ٹھیک ہے، میں کبھی بھی ایس او پیز کے خلاف نہیں ہوں، میں عوام سے کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو کریں، لیکن سر مجھے جو خدشہ سب سے زیادہ ہے جو میں دیکھتا ہوں، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، جو لوگوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح میرے گھر کے دروازے پہ لوگ آ رہے ہوں راشن مانگ رہے ہیں، میں باہر نکل رہا ہوں سگنل پہ کھڑا ہوں لوگ راشن کے لیے مانگ رہے ہیں، یہ چیزیں ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں فکر ہے اس بات کی۔ دیکھیں نا کہ ہم فیل تو ہوئے 40-50 سال میں، جن بھی جماعتوں نے اس ملک میں حکومت کی ہے وہ عوام کو فیسلٹیز نہیں دے سکی ہیں، تو ہمارا کمپیریزن کبھی بھی یو ایس، اسپین یا یو کے حساب سے نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں اپنے ملک کے حساب سے لڑنا پڑے گا، ہمیں اپنے ملک کے حساب سے جینا پڑے گا، اور ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس کرونا سے ہم نے لڑنا ہے، اسے ڈرنا نہیں ہے۔ سو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اگر یہ کوئی ایسے اقدام اٹھائیں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن پلیز ذرا سمجھیں اس بات کو کہ عوام اس وقت بہت پریشانی میں ہے، ہمیں اسے نکالنا ہے۔ آپ لوگوں نے بڑا زبردست رول پلے کیا، بہت پریشانی میں، جرنلسٹ نے جو رول پلے کیا، میڈیا نے جو رول پلے کیا ہے، خرم شیخ زمان صاحب کا